وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الانفال کی آیات ہیں، مجاہدین اسلام کے لیے ہدایات ربانیہ، ہدایات الہیہ کا ذکر فرمایا ہے، اور اس میں 6 چیزوں کا ذکر کیا گیا. اس سے پہلی چیز جو تھی، جس کا ہم نے الحمدللہ دروس سابقہ میں پڑھا ہے، کہ اللہ نے ایک تو یہ حکم دیا کہ فثبتوا، ثابت قدم، اور ثابت قدم ہونے میں ثبات قلب بھی ساتھ لازم ملزوم ہیں، چونکہ اگر دل میں بزدلی ہے تو پاؤں تو نہیں جم سکتے. اور دوسرا حکم دیا تھا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ. اور ذکر چونکہ آسان بھی ہے اور کسی پابندی کی بھی ضرورت نہیں کہ لازماً وضو ہو، لازماً فلاں وقت ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر. اور اللہ کے ذکر کی برکات سے ثبات حاصل ہوگا، اللہ کے ذکر کی برکات سے طمانینت قلب حاصل ہوگی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے اللہ جب قرآن میں یہ فرما چکے کہ جب تم بندہ مجھے یاد کرتے ہو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تو پھر اللہ پاک کی نصرت و مدد آئے گی. 2 چیزیں. اور تیسری ہدایت یہ دی گئی کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری، یہ ہے بنیاد. ہر چیز کی کامرانی اور کامیابی جو ہے، اس کے حاصل ہونے کے لیے جو بنیاد عظیم ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری. جب تک انسان انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ کی اطاعت پہ کاربند رہا ہے اور رہے گا، تو دونوں جہاں میں کامیابی ہے، اسے کبھی نقصان ہو نہیں سکتا. جہاں اطاعت اللہ اور اطاعت رسول میں کمی آئے گی، وہیں آ کر پھر نقصانات کا منزل شروع ہو جاتی ہے، دنیاوی بھی اور اخروی.
خاص طور پہ حرب میں، جنگ میں، قتال میں آپ جانتے ہیں کہ وہ تو وہاں تو ڈسپلن جو ہے، اطاعت امیر جو ہے وہ تو اتنا ضروری ہوتی ہے نا کہ اگر ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو بس اسی کو سامنے رکھ کر اب آپ جو ہے غزوہ احد کو دیکھیں کہ وہاں پر جو اسباب شکست بنے تھے اس میں بنیادی چیز کیا تھی کہ سرکار دو عالم رحمت للعالمین حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت میں کمی آئی، لیکن نعوذ باللہ یعنی صحابہ نے کوئی نافرمانی نہیں کی، ایک اتحادی خطا ہو گئی، ورنہ صحابہ تو وہ لوگ ہیں جن کی اطاعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یطیعون اللہ ورسولہ، صحابہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی اطاعت کو دیکھ کے کفار جو ہیں وہ متاثر ہو جاتے تھے، اور وہ ابن مسعود الثقفی نے جب حدیبیہ میں منظر دیکھا تو اس نے کافروں سے آ کے صاف کہہ دیا، اس نے کہا واللہ ایسی جماعت میں نے نہیں دیکھی زندگی میں، اتنا فرما برداری کہ حضور کا اشارہ ہو تو جان دے دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمائے پانی بھی نہیں گرنے دیتے، وہ بھی نیچے سے اٹھا کے منہ پہ لگا دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک جو منہ سے اور ناک مبارک صاف کریں وہ بھی صحابہ لے لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر حج میں اپنے حج کے مناسک کی ادائیگی میں اپنے بالوں پہ اس طرح پھروائیں تو ایک ایک بال کی حفاظت کر دی صحابہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن محفوظ کر لیے، نے کہا ایسی اطاعت میں نے کسی جماعت میں آج تک نہیں۔ اس کی وجہ ہوتی ہے، یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ ہے، ایک اطاعت ہوتی ہے کسی وجہ سے کہ مثلا میں آپ کا ملازم ہوں، آپ مجھے حکم دیتے ہیں کہ جی آپ نے دفتر میں 8 گھنٹے بیٹھنا ہے، میں نے بیٹھنا ہے، تنخواہ لینی ہے، لیکن اس میں کوئی عبادت کا جذبہ نہیں ہے، میں نے ڈیوٹی کرنی ہے، میرے سامنے ڈیوٹی ہے، تنخواہ ہے، اس میں کوئی عبادت کا جذبہ تو نہیں ہے، نہ کوئی محبت کا جذبہ ہے، نہ کوئی ہر ملازم جو ہے اپنے مالک سے محبت کرتا ہے، ملازم ہے، بعض تو ایسے بھی ملازم ہے مالک کو ملازم کا پتہ نہیں، ملازموں کو یہ بھی پتہ نہیں ہمارا مالک کون ہے، کمپنی میں ملازم ہے، مینیجر کام چلا رہے ہیں، ڈاکٹر کام چلا رہے ہیں، مالک کا تو پتہ ہی ہے، لیکن حضور کی اطاعت جو ہے وہ تو عبادت ہے، وہ تو ذریعہ نجات اخروی ہے، وہاں تو ہر آدمی جو ہے ایک سے ایک آگے بڑھنے میں ہے کہ میں بڑھ جاؤں، وہ کہتا ہے میں بڑھ جاؤں، وہ کہتا ہے میں اطاعت میں بڑھ جاؤں، جہاں صرف نوکری ہو وہاں بھی فرما برداری تو ہے لیکن وہ مزہ نہیں آئے گا، اچھا جہاں نوکری کے ساتھ محبت بھی ہو تو آدمی اپنے دوست کا کام کرتے ہوئے کیسے خوش ہوتا ہے، ساری رات لگ جائے جاگنا پڑے، وہ کہتا ہے یار دوست ہے، اس نے کہا ہے بس ٹھیک ہے یار کل سو لیں گے، کام کرو، اور جہاں محبت بھی ہو، غلامی بھی ہو اور عبادت بھی ہو تو وہاں کیا عالم ہوگا، یہاں ساری چیزیں جمع ہو گئیں کہ حضور ہمارے محبوب بھی ہیں اور حضور کی اطاعت بھی اللہ نے فرض کر دی ہے، اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ اگر ہمیں نجات ملنی ہے تو حضور کی غلامی میں ملنی ہے، اس لیے اب دیکھیں کہ صرف بات اتنی ہو گئی تھی کہ حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے
حکم دے دیا، فرما دیا کہ بھئی یہ مقام ہے جبل احد میں، یہ مقام ہے، گویا یہ ایک دروازہ ہے، درہ ہے، یہاں پہ جم جاؤ، کھڑے رہو، بس یہاں تم نے کھڑا ہے، تم نے جنگ میں نہیں آنا۔ اور بڑی وضاحت فرما دی کہ اگر جنگ میں ہم جیت جائیں، ہمیں شکست آ جائے، آپ لوگوں نے یہ مقام نہیں چھوڑنا، بس یہاں کھڑے رہنا ہے۔ کہ یہ تدابیر حرب ہیں، تدابیر حرب میں ہمیشہ مختلف انداز اختیار کرنے ہوتے ہیں، کبھی میمنہ پہ توجہ ہوتی ہے، کبھی میسرہ پہ توجہ ہوتی ہے، کبھی قلب پہ توجہ ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے ارد گرد حفاظت کے لیے حصار پہ توجہ ہوتی ہے، کہیں جہاں جہاں ویک پوائنٹ ہوتے ہیں، کمزور پہلو ہوتے ہیں، ان پہ نظر ہوتی ہے۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، ڈپٹی لگ گئی بھی، یہ میسرہ ہے، یہ فلاں ہے، آپ کی ڈپٹی یہاں کھڑے ہو گئے۔ اب اللہ کی شان یہ ہے کہ جو ہی جنگ شروع ہوئی اللہ نے فتح دی، کفار کو شکست ہونے لگی اور کفار بھاگے۔ اور جب بھاگنے لگے اور دوڑے اور میدان چھوڑا تو وہ جو صحابہ کھڑے ہیں دروازے پر، انہوں نے اس امیر سے جو ان کا اس وقت امیر ہے ان سے کہا کہ دیکھو اب تو جنگ کا فیصلہ ہو گیا ہے، مقصود رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا کہ بھئی اس دروازے سے کوئی ہم پر حملہ نہ ہو سکے، اب تو الحمدللہ ہم جنگ جیت گئے، اسلام کو اللہ نے غلبہ دے دیا اور کافر تو بھاگ گئے، میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ شریک ہو جائیں، ہم بھی مال غنیمت جمع کر لیں۔ اس نے کہا بھی نہیں، حضور کا حکم ہے کہ بھئی اس جگہ پہ کھڑے رہو، ہم جیتے ہیں، ہمارے یہاں جگہ نہیں چھوڑنی، جب میں نہیں حکم دیتا۔ انہوں نے کہا جب اللہ کے بندے وہ حکم کو سمجھو نا، مقصد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو حضور کے حکم پہ پابند، میں نہیں ہلوں گا۔ لیکن صحابہ نے مقام جو تھا چھوڑ دیا، اور جب مقام چھوڑ دیا تو خالد ابن الولید ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اور اپنے وقت کے وہ جنگ کے ماشاءاللہ مانے ہوئے یعنی کمانڈر تھے، وہ ان کی جو نظر پڑی تو سمجھ گئے فوراً، نے کہا کہ یہ جگہ جو ہے خالی ہو۔ اس نے اپنے بھاگتے ہوئے لوگوں کو جمع کیا، انہوں نے کہا کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، کون سی شکست میں ہو گئی ہے، ادھر آؤ میرے ساتھ۔ اور ان کے پاس گھوڑے تھے، سواریاں تھیں، سلاح تھا، اسلحہ تھا، وہ تو بجلی بن کے ٹوٹ پڑا، اور صحابہ تو بالکل مطمئن ہیں۔ تو اللہ پاک کی قدرت کے فیصلے اسی طرح تھے، آمنا باللہ وقضائہ، اللہ کی قضاء و قدر پہ ہمارا ایمان ہے کہ جو اس کا فیصلہ ہے کون بدل سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کی قضاء و قدر کے ہر چیز میں حکمت ہے۔ جو فتح کی خوشی تھی وہ شکست میں بدل گئی، اور سید الشہداء سیدنا حمزہ، مصعب ابن عمیر، حضرت جعفر، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شہید۔ تو اب دیکھیں کہ ذرا سی اطاعت رسول میں وہ بھی نعوذ باللہ نافرمانی نہیں، نافرمانی نہیں، انکار نہیں، اللہ معاف کرے، کوئی زیادتی نہیں، صرف ایک اجتہادی سوچ میں خطا ہو گئی ہے۔ اس کا انجام کیا نکلا ہے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا مجاہدین اسلام کے لیے کہ پہلی چیز، پہلی تعلیم الہی یہ ہے کہ ثابت قدم رہو، دشمن کا مقابلے کی تمنا نہ کرو، لا تتمنوا لقاء العدو، لیکن اگر مقابلہ ہو جائے تو جم جاؤ، فاثبتوا۔ اور دوسری بات کیا تھی؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ڈھیروں ذکر کرو۔
اور تیسری بات جو بنیادی بات ہے، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی پابندی کرو. جہاں ذرا اطاعت میں کمی آئے گی پھر فتح شکست میں بدلتی چلی جائے. آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ ہم نام اسلام کا لیتے ہیں، نام ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا لیتے ہیں، دعویٰ ہمیں حضور کی محبت کا ہے، لیکن اعمال سارے مخالفانہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ مجاہدین کی فوج اللہ کا ذکر کرے. نعرہ تکبیر بھی ذکر میں شامل ہے اور قرآن پڑھنا بھی ذکر میں شامل ہے. اللہ کی تسبیح، تحمید، تقدیس، تحلیل سب ذکر میں شامل ہے. اور ہماری فوجیں جو ہیں وہ تو بینڈ بجا کے جاتی ہیں اور باقاعدہ جو ہے موسیقی کا، غنا کا، رقص و سرود کا، اور نعوذ باللہ ان کے میسوں میں شراب کا اور ہر قسم کی جتنے منکرات ہیں انتظام ہوتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس ملک پہ یعنی سعودی عرب پہ تو اللہ کی کروڑ کروڑ رحمت ہے کہ یہاں اسلام کی حکومت ہے، قرآن و سنت کی برکت ہے. فرشتے تو یہ بھی نہیں انسان ہیں، ان میں بھی گناہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کا رحم ہے کہ زیادہ غلبہ جو ہے وہ اللہ کے قرآن و حدیث کا ہے. لیکن آپ دوسرے اسلامی ملکوں کے طرح فوج کا جا کے نظارہ تو دیکھیں، وہاں تو یہ تصور کرنا جو ہے نا جی کہ بڑے عہدے کا افسر ہو اور شراب نہ پیتا ہو، یعنی یہ عجیب بات سمجھی جاتی ہے کہ کوئی بڑے عہدے کا، بڑے رینک کا آدمی ہو. ہاں جوان بیچارے جو ہوتے ہیں نا جی، جو عام سپاہی، وہ تو یہ سولجر جوان چھوٹا موٹا نائک لیسٹ، ان کا تو کوئی گنتی کی تار نہیں ہوتی نا. وہ تو بیچارے نمازی بھی ہوتے ہیں، تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، شب بیدار بھی ہوتے ہیں. لیکن افسران جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا عہدے والے، ان میں آدمی زنا اور شراب سے دور ہو تو یہ بڑی عجیب انہونی بات ہوتی ہے. یعنی سب اس کو حیرت سے دیکھتے ہیں، یار یہ تو ملا ہے، مولوی ہے، یہ ہمارے کام کا نہیں ہے. ہمیں ہیں لوگ الحمدللہ، اب بھی ہیں، تہجد گزار ہیں، شب بیدار ہیں، اب بھی لوگ ہیں الحمدللہ جو اپنی ہر نماز مسجد میں جا کے ادا کرتے ہیں، لیکن انگلیوں پہ گرے جائیں گے. اب اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، چونکہ یہ الحمدللہ کئی آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں. معنی یہ ہے کہ ہر حکم میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، خاص طور پہ جنگ میں. اب جناب یہ تو سب مثبت حکم ہے نا کہ بھئی ثابت قدم رہو، اللہ کا ذکر کرو، حضور پاک کی فرما برداری کرو، یہ سب اس بات میں ہیں. اب اللہ بچاتے ہیں کہ کیا کیا کام ہم نے نہیں کرنا، چونکہ بعض ہوتے ہیں نا مثبت حکم، بعض ہوتے ہیں منفی. فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اللہ نے فرمایا ایمان والو وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑو نہیں. یاد رکھو تنازع مانا جھگڑنا، حتیٰ کہ یہ لفظ آپ کے ہمارے عام محاورے میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. لوگ اردو میں بھی کہہ دیتے ہیں نہیں ان کا ہمارا بڑا تنازع چل رہا ہے، حالانکہ یہ عربی کا لفظ ہے تنازع. اور اسی طرح قرآن دوسری جگہ کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ. اللہ نے فرمایا اگر کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کیا کرو؟ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف آؤ. کیا مانا؟ اگر حضور کی زندگی ہے تو حضور کی خدمت میں آ جاؤ. جب آپ کی زندگی میں آئے کوئی مسئلہ ہو حضور کے پاس لے آؤ. اور آپ کی اگر وفات ہے تو فرمان رسول تو قیامت تک باقی ہے. حدیث موجود ہے، سنت موجود ہے، فرمان نبوی موجود ہے.
جب ہم قرآن کا فیصلہ مانیں گے تو اللہ کا فیصلہ مان لیا نا، جب ہم سنت اور حدیث کا فیصلہ مانیں گے تو حضور کا فیصلہ مان لیا۔ اور جھگڑے کا کیا معنی یاد رکھو، ایک ہوتا ہے اختلاف، سمجھو بات کو، اللہ پاک ہمیں، مجھے، آپ کو، سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہے اختلاف رائے، رائے میں اختلاف ہو جانا کسی مسئلے میں، تو یہ اختلاف تو ہے مذموم، یہ یعنی مذموم یہ برا نہیں ہوتا، مسائل میں تو اختلاف ہوتا ہے۔ اب اس اختلاف کے لیے ہم جو ہے اپنے اپنے دلائل ڈھونڈ رہے ہیں اور جمع کر رہے ہیں، یہ تو محبوب چیز ہے، یعنی مقصود ہے، مطلوب ہے کہ آدمی کوشش کرے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے دوڑنے والوں کی، عادیات دوڑنے والے، اور دوڑتے ہوئے سانس نکالنے والے، اپنے پاؤں سے آگ کی چنگاریاں پیدا کرنے والے، اور صبح کے وقت میں دشمن پہ اغارہ حملہ کرنے والے، اور اس کے بعد اپنے پاؤں سے غبار اڑانے والے، اور دشمنوں کی صفوں کو چیر کے اندر گھسنے والے۔ اللہ پاک نے نام نہیں لیا کہ یہاں دوڑنے والوں سے کیا چیز مراد ہے، کس چیز کی قسم ہے۔ باقی جو ہیں وہ تو صفتیں ہیں کہ ذبحن کا معنی سینے سے آواز نکلنا، اور موریات مانا ایرا آگ کا جلانا، یعنی جب پاؤں پتھر پہ پڑتا ہے تو چنگاریاں نکلتی ہیں، اور مغیرات کا مانا کہ اغارہ مانا حملہ کرنا اچانک صبح، چونکہ عام طور پہ وہ حملے صبح کو ہوتی ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ حَيَّجْنَا نَقْعًا کا مانا غبار، کہ اپنے پاؤں سے غبار اٹھانے والے، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور دشمن کی جماعت کے مجمع کو چیر کے اندر گھس جانے والے، ان چیزوں کی قسم کھائی۔ اب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ان سے مراد گھوڑے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، گھوڑے ہیں۔ اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، اور اس پر دلیل کیا دیتے ہیں، فرماتے ہیں بھی قرآن کہتا ہے ذبحن، تو ذبحن کہتے ہی اس کو ہیں، یہ لفظ آتا ہی تین چیزوں کے لیے ہے کہ دوڑتے ہوئے جو سینے سے آواز نکلے۔ ایک ہوتا ہے نا گھوڑا ہن آتا ہے، وہ الگ، جو تو ہم ہے وہ ذبح نہیں ہے، وہ تو ساحل ہے، جیسے کہتے ہیں حیوان ساحل، ہنانے والا، وہ اور چیز ہے۔ جب گھوڑا دوڑائیں نا جی، آپ جب آپ دوڑاتے ہیں اور گھوڑے زور سے دوڑتے ہیں، اور خاص طور پہ بعض لوگ جو ہیں بڑے بڑے جنہوں نے دشمن پہ طاقت و تاراج کرنی ہوتی ہے، تو وہ گھوڑے کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں، یا لکڑی دے دیتے ہیں، یا لوہا دے دیتے ہیں، تاکہ گھوڑا نہ سکے، اس کی آواز جو ہے دشمن نہ سن لے۔ تو جب منہ میں بھی لکڑی ہو اور گھوڑا دوڑ بھی رہا ہو تو اب زور سے سانس نکالے گا تو سانس اندر سے نکلتی ہے، تو پھر وہ آواز محسوس ہوتی ہے سانس کی۔ اور یہ دنیا میں صرف تین حیوان ہیں، ایک گھوڑا ہے، ایک کتا ہے، اور ایک لومڑی ہے۔ یہ جب دوڑتی ہے نا ایسے اس کے تنفس پیدا، اور کوئی حیوان ایسے نہیں کرتا۔ دوسرا حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ بھی دیکھو صاف بات ہے، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، موریات کا معنی ہوتا ہے ایرا، آگ روشن کرنا۔ تو گھوڑا جب اپنے پاؤں، اور خاص طور پہ پاؤں کے نیچے لوہے کی نال ہوتی ہے، اور جب وہ نال کنکریوں پہ اور پتھریلی زمین پہ مارتا ہے تو اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔
حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے یہاں اونٹوں کی نہیں، یہ تو اپنا گھوڑوں کی نہیں، یہ تو اونٹوں کی قسم کھائی ہے۔ کہا کہ ذبحن کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ اونٹ جب چلتا ہے نا زیادہ تیز چلے، لمبا سفر ہے تو پھر گردن لمبی کر کے چلتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس سے تو وہ مراد ہے، اور یہ تم کہتے ہو جمعن کا معنی ہے کہ دشمن کے جماعتوں کو چیر کے اندر چلے جائیں، جمع کا معنی تو مزدلفہ ہے۔ اللہ نے ان اونٹوں کی قسم کھائی ہے جو عرفات سے مزدلفہ آ رہے ہیں۔ لیکن دونوں کی رائے میں اختلاف ہے کہ نہیں، حضرت ابن عباس اور ابن عباس حبر المفسرین ہیں، اور حضرت علی خلیفہ راشدین ہیں، خلفاء راشدین میں سے ہیں حضرت علی، جن کو اللہ نے خصوصی علم عطا فرمائے ہیں، رحمتیں عطا فرمائی ہیں۔ دونوں میں اختلاف ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ اختلاف رائے جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ جس کا حوالہ دے کے اچھا کبھی نہیں نعوذ باللہ کہ حضرت ابن عباس نے اس اختلاف پہ حضرت علی کے خلاف کوئی بات کہہ دی ہو، یا حضرت علی نے ابن عباس کے خلاف کوئی بات کہہ دی ہو۔ اسی طرح دیکھیں کہ مسئلہ معراج میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا المبرأۃ من السماء، بی بی صاحبہ یہ فرماتی ہیں کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضور پاک نے اللہ کی زیارت کی ہے، غلط بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی زیارت نہیں ہوئی، کیونکہ لا تدرک الابصار۔ حبیب عائشہ ہے، عالمہ ہے، حبیب خدا ہے، امہات المومنین میں سے ہے، بڑے بڑے اجلہ صحابہ کی استاد ہیں، لیکن وہ فرماتی ہے مگر حضور نے اللہ کی زیارت نہیں کی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں زیارت کی ہے۔ تو اب دیکھیں اختلاف پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ حضرت ابن عباس جیسا آدمی، اچھا حضرت بی عائشہ کو جب کہا گیا کہ حضور نے خطاب فرمایا ہے مردوں کو، بی بی صاحب نے کہا عجیب بات ہے، مردے تھوڑی سنتے ہیں، اللہ قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى۔ تو جب وہ نہیں سنتے تو نہ سننے والی چیز کو سنانا جو ہے وہ تو تحصیل حاصل ہے۔ اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل ہم تو بدر میں موجود ہیں، حضور پاک خود کنویں پہ تشریف لے گئے اور کنویں پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا او کافرو کیا حال ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا کہ نہیں؟ اور صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مر گئے، گل گئے کنویں میں، آج 3 دن ہو گئے، تو ذلیل کافر جو تھے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو ختم ہو گئے، ان کو آپ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہاں تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ اب دونوں میں اختلاف ہو گیا نہیں ہو گیا؟ لیکن کبھی کسی نے ایک دوسرے پہ کفر کا فتویٰ دیا ہو، ایک دوسرے کی شان میں گستاخی کی ہو، ایک دوسرے کے خلاف درخواستیں لکھ کے بھاگ پڑے ہوں، اختلاف ہے، دلائل ہیں، رائے ہے، اپنے ادلہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح دیکھ لیں ائمہ کرام ہیں، تابعین عظام ہیں، ائمہ کرام میں کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں جن میں اختلاف ہوا، لیکن کبھی کسی امام نے دوسرے کے شان میں توہین نہیں کی، کبھی کسی نے دوسرے کے شان میں اتنا سخت لفظ نہیں کہا کہ جو اس مسئلے پہ عمل نہیں کرے گا اس کا نعوذ باللہ خاتمہ نہیں ہوگا، اس کا نماز نہیں ہوگی، اس کا قرآن نہیں ہوگا۔ 1400 سال میں کوئی مائی کا لال یہ نہیں دکھا سکتا کہ کسی نے ایک دوسرے کے خلاف یہ فتویٰ دیا ہو، الا بہت 1200 سال کے بعد جب امت کو لڑایا گیا تو ایسے لوگ پیدا ہوئے۔ اختلاف رائے ہوتا تھا، کوئی اس میں بات نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا، وہ تو ایک علمی بات ہے، علمی مسئلہ۔
اس کے لیے دلائل ہیں، احترام ہے، محبت ہے، پیار ہے، ایک دوسرے کا ادب ہے، اور ایک دوسرے کا نام لے کے یرحمک اللہ، رحمت اللہ علیہ، اور ایک دوسرے کو کہیں یار میرے بھائی سے غلطی ہو گئی، میرے بھائی سے خطا ہو گئی، اور اس کے بعد کہتے ہیں اچھا بھی اب نہ پوچھنا کہیں ناراض نہ ہو جائیں. اتنا ادب، اتنا احترام. وجہ کیا تھی کہ ان کا علم جو ہے وہ اللہ کے لیے تھا، اللہ کی رضا کے لیے تھا. صحابہ میں بڑے بڑے مسائل ہیں، تابعین میں مسائل ہیں، اور ائمہ فقہا میں مسائل ہیں، اور سب سے بڑی بات دیکھو کہ 7 قرات ہیں قرآن کی، ہر قرات الگ ہے، سب کی سب ٹھیک ہے. 7 قراتوں میں سے کسی نے کسی ایک قرات پر بھی قرآن پڑھ لیا، ٹھیک، مقصد تو قرآن پڑھنا ہے. تو اس لیے یہ ایک ہے اختلاف، وہ آداب کے اندر ہو، اپنے اصولوں کے اندر ہو، وہ پیار و محبت. ہے تنازع. تنازع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جھگڑو نہیں، وہ یہ ہے کہ میں اپنی بات پہ اڑا ہوا ہوں، دوسرا لاکھ دلائل دے، وہ لاکھ سچا ہو، میں نے نہیں ماننا. میں نہ مانوں، ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے، وہ کہتا ہے بس میں نہ مانوں. او بھائی یہ بھی تو حدیث، نہیں، جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے. دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیاری نہیں، سننے کے لیے تیاری نہیں، اور دل میں بھی جان رہا ہے کہ دوسرا جو دلیل دے رہا ہے وہ بھی دلیل ہے اور اس میں وزن ہے. تو ایک اصولی سی بات ہے نا جی کہ اگر مسئلے میں اختلاف ہو گیا اور مقصود احقاق حق ہے اور ابطال باطل ہے کہ ہم نے حق پہ پہنچنے کی کوشش کرنی ہے، تو جب حق مل گیا جھگڑا ختم. اس میں کوئی بڑے چھوٹے کی بات نہیں، اس میں کوئی صبح کی نہیں، اور اس میں کسی قسم کا ایک دوسرے کے خلاف توہین نہیں. ایسا کہ ایک بعض کتابوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے آ کے مسئلہ پوچھا. اس نے کہا جی میں نے قسم کھائی تھی کہ لا آکل اللحم، میں لحم نہیں کھاؤں گا، گوشت نہیں کھاؤں گا، لیکن میں نے مچھلی کھا لی تو میری قسم تو نہیں ٹوٹ گئی؟ اور میں نہیں ٹوٹ، کوئی کفارہ نہیں. وہ جناب آیا کچھ دیر کے بعد تو حضرت سفیان سے آ کے مسئلہ پوچھا. ہم اثر لوگ تھے. اچھا، حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، ان کا زیادہ ذہن جو ہے وہ احادیث رسول اور حدیثیں جمع کرنے میں تھا، اور امام صاحب کا زیادہ ذہن جو ہے تفقہ میں تھا، مسائل کے اندر، استنباطات میں. وہ بندہ آیا، اس نے پوچھا، اس نے کہا جی میں نے قسم کھائی تھی کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں گوشت نہیں کھاؤں گا، لحم نہیں کھاؤں گا، تو میں نے مچھلی کھا لی ہے تو میری قسم ٹوٹ گئی یا میری قسم؟ نے کہا تمہاری قسم ٹوٹ گئی. نے کہا تمہاری قسم ٹوٹ گئی ہے، جاؤ کفارہ ادا کرو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ 2 وقت. کہا جی اب عجیب بات ہے، میں بھی تو پھنس گیا، کہاں جاؤں؟ ایک امام کہتا ہے نہیں ٹوٹی. نے کہا کیا مطلب؟ نے کہا وہاں ابو حنیفہ سے میں نے پوچھا ہے، وہ کہتا ہے تمہاری قسم نہیں ٹوٹی ہے، کوئی کفارہ نہیں، آپ کہتے ہیں قسم ٹوٹ گئی ہے. تو امام صاحب غصے میں آ گیا، فرمایا اچھا اب ابو حنیفہ کو اتنا جرأت بھی ہو گئی ہے کہ اللہ کے قرآن کی مخالفت کرتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے لحمن طریا، اللہ نے فرمایا کہ مچھلی کیا ہے؟ بالکل تر و تازہ گوشت ہم آپ کو دیتے ہیں دریاؤں سے اپنے بندوں کو. تو جب اللہ کے قرآن نے اس کو لحم کہا ہے اور تمہاری قسم بھی یہی تھی تو کیسے نہیں ٹوٹ گئی قسم؟
عجیب آدمی ہے، اللہ کے قرآن کی مخالفت کر رہے، غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ اچھا وہ بندہ اللہ عالم یا تو پتہ نہیں دونوں کا امتحان لے رہا تھا، یا دونوں کو اپنے عقل سے چھیڑنا چاہتا تھا، یا ویسے تحقیق مسئلہ تھی۔ اب دلوں کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، اور واقعہ بھی کتابوں میں تاریخ میں ہے، کوئی حدیث کی کتاب تو ہے نہیں کہ جس کو کہا جائے کہ ہاں یہ 100% حقیقت ہوگا، اللہ عالم۔ تو وہ بندہ پھر آیا، اس نے کہا کہ حضرت سفیان تو ناراض بھی ساتھ ہو گئے، غصے میں بھی آ گئے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ قرآن کی مخالفت کریں، قرآن میں یہ حکم آیا ہے۔ اور فرمایا ٹھیک ہے، وہ عالم ہیں، محدث ہیں، آپ ان کو تنگ نہ کریں، کچھ دن ٹھہر جاؤ، ابھی کفارہ شفارہ نہ دینا۔ اس دور میں ایک آدمی کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا کو آسان کام تھا۔ انہوں نے کہا ابھی کفارہ نہ دینا، کچھ دن ٹھہر جاؤ، 2-3 دن کے بعد پھر آنا، پھر تمہارا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ 2-3 دن کے بعد جناب پھر سر ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی کیا؟ انہوں نے کہا ایک آدمی اور لے جاؤ اور حضرت سے جا کے مسئلہ پوچھو کہ میں نے قسم کھائی تھی، خدا کی قسم، لا انام علی الفراش، میں بستر پہ نہیں سوؤں گا۔ فراش عربی میں بستر کو کہتے ہیں نا، تو میں نے وہ بستر پہ تو نہیں سوتا، لیکن زمین پہ تو آخر سو جاتا ہوں، سونا تو ہے نا، میں نے کھڑا تو نہیں رہوں گا نا آخر سے یاد، بستر پہ میں نہیں سوتا۔ تو اب میری قسم رہ گئی کہ نہیں رہ گئی؟ تو فوراً امام صاحب کہیں گے کہ نہیں تمہاری قسم نہیں ٹوٹی، تم نے قسم کھائی ہے بستر پہ نہ سونے کی، تم زمین پہ سو رہے ہو تو قسم کیوں ٹوٹے؟ تو تم فوراً کہنا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، ہم نے زمین تمہارے لیے بستر بنایا ہے۔ تو اللہ کا قرآن زمین کو فراش کہہ رہا ہے، آپ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ آدمی آ گیا جہاں، اس نے آ کے حضرت سفیان سے پھر مسئلہ پوچھا، انہوں نے فوراً کہہ دیا ابھی قسم نہیں ٹوٹی، اللہ کے بندے بستر کی قسم ہے، سوتے زمین پہ ہو، قسم کیوں ٹوٹ گئی؟ اس نے کہا جی قرآن میں تو زمین کو بھی اللہ نے فراش کہا ہے۔ فوراً امام صاحب چون کا اچھا اللہ ابو حنیفہ پہ رحمت کری، اس نے سکھایا ہے تمہیں، یہ تمہارا عقل نہیں پہنچتا وہاں، یہ ان کو اللہ نے فہم دی ہے، ان کا دماغ پہنچتا ہے قرآن و حدیث میں، اور جو اس نے فتویٰ دیا اسی پہ عمل کرو، فتویٰ اسی کا ٹھیک ہے۔ اللہ رحمت فرمایا الحمدللہ مجھے بات سمجھ آ گئی کہ امام ابو حنیفہ کا مقصد یہ ہے کہ جب قسم کھانے والا قسم کھاتا ہے تو وہ لغت کی کتابیں نہیں اٹھاتا کہ لغت میں اس کا کیا معنی ہے، لحم کو مچھلی بھی کہتے ہیں، مچھلی کو لحم بھی کہتے ہیں، وہ عرف و عادات کو دیکھتا ہے کہ رواج کیا ہے۔ اگر رواج میں گوشت اور مچھلی کا فرق ہے تو قسم میں بھی فرق ہے۔ ایک آدمی کو آپ 10 ریال دیں گے جاؤ گوشت لے آؤ، وہ مچھلی آپ کہیں بے وقوف، میں نے کہا تھا گوشت لے آؤ، مچھلی کا نہیں کہا۔ ایک آدمی کو کہو مچھلی لے آؤ، وہ گوشت لے آؤ، کہیں بے وقوف ہو یار، میں نے کہا مچھلی لے آؤ تم گوشت لے آؤ۔ تو معنی یہ ہے کہ لوگ مچھلی اور گوشت میں عرف میں فرق کرتے ہیں، تو قسم کھانے والے کے دماغ میں بھی دونوں چیزوں کا فرق تھا، گوشت الگ تھا، مچھلی الگ تھی، وہ لغت کی تحقیق میں تو نہیں کیا تھا کتابیں اٹھا کے دیکھتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ ان پہ رحمت کرے، فتویٰ انہوں نے ٹھیک دیا، اب کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بات نہیں، وقتی طور پہ غصہ آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یعنی آپ اندازہ کریں کہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہو گیا کہ حکم رسول ظاہر جو ہے اس کی مخالفت ہو گئی، اس لیے ائمہ کہتے ہیں نا کہ لفظ ظاہر حدیث جو ہے اس کا مفہوم بھی تو دیکھو کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگوں نے آگے شکایت کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، معبور نامی ایک شخص ہے جو بی بی ماریا قبطیہ کے پاس جاتا ہے، جو آپ کی بی بی ہیں، ان کے گھر میں اس وقت جاتا ہے حضور جب آپ نہیں ہوتے، آپ کی عدم موجودگی میں آپ کے گھر میں جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا میری عدم موجودگی میں میرے گھر میں جاتا ہے؟
اللہ کا نبی تو غیرت والے ہوتے ہیں نا. ہمارے آج کے مسلمان تو نہیں ہوتے نا جو کہہ دیتے ہیں اچھا جدھر آپ بیٹھیں بیگم سے گپ شپ کریں میں ذرا کام کر کے آتا ہوں. یہ بھی مسلمان ہیں نا, یہ بھی مسلمان ہیں ماشاءاللہ بڑے پکے. ارے جی ماشاءاللہ آپ آئے ہیں گھر میں جی, آپ کوئی فکر نہ کریں, آپ گھر میں بیٹھے ہیں سر, آپ آرام فرمائیں, بیگم ہیں میری لڑکیاں ہیں, بیٹھے ذرا آپ بات چیت کریں, مجھے ضروری کام ہے میں کر کے بھی آتا ہوں. تو ان کو اسلام تو دیوس کہتا ہے. تمہاری مرضی, تم سمجھتے ہوگے معزز لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں. اسلام کی نظر میں تو یہ ہے کہ جب عورت اور ایک اجنبی مرد علیحدہ ہو تو تیسرا شیطان ہوتا ہے, پھر گناہ ہوگا. یہ ناممکن ہے کہ آگ اور کپاس کو قریب قریب رکھ دو اور پھر باہر بھی چلے جاؤ, ہوا بھی چل رہی ہو اور کہو آگ نہ لگے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور بلانے کے بعد فوراً حکم دیا کہ جا کے اس شخص کو ڈھونڈو, جہاں ملے قتل کر دو. نبی کے گھر میں آتا ہے بغیر اجازت کے, اور اس وقت میں جب اللہ کا نبی گھر میں بھی نہیں. مسلمانوں اپنے گھروں پہ نظر رکھا کرو کہ تیری عدم موجودگی میں کوئی بندہ تیرے گھر تو نہیں آتا. کہ خوش نہ ہوا کرو کہ جناب میری بیوی ہے اور میرا بھائی ہے. سر وہ تو میرا بھائی ہے نا سر, وہ کہاں رہے, وہ تو اکٹھے رہتے ہیں, اور میں ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہوں, بھائی گھر ہوتا ہے, وہ بھابھی کا خیال کرے گا, وہ خیال ویال نہیں کرے گا, برباد کرے گا. وہ موت ہے موت. میرے دوست کے لڑکے ہیں ماشاءاللہ, وہ یہاں ان کو ہاسٹل میں جگہ نہیں ملی, میں نے گھر میں رکھا ہوا ہے, میں تو ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہوں, لیکن وہ کبھی کبھی گھر میں ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے لیے اپنے گھروں کو سنبھالو, اللہ کے لیے اپنے گھروں پہ نظر رکھو. یہ آزادی نہیں, یہ بڑے آدمی ہونے کی دلیل نہیں, یہ قرآن و سنت کی نظر میں بغیرت اور دیوس لوگوں کی دلیل ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ کوئی مجھے کہے کہ رات نہیں ہے میں مان لوں گا, لیکن حضور کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. ایک بات یاد رکھو, اب اگر مجھے کوئی کہے نا جی کہ رات نہیں ہے, ہو سکتا ہے میں دلائل سے متاثر ہو کے مان لوں, لیکن فرمان رسول کبھی غلط نہیں ہو سکتا. تو حضور نے فرما دیا ہے کہ الحم والموت, یہ تو موت ہوتا ہے دیور. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جب شادی ہو جائے تو بیوی کی بہنیں جو ہیں نا وہ بڑا حجت کرتی ہیں, او جی ہمارا دیور ہے, او جی میری بہن اس کے گھر میں ہے. یہ سب سے بڑا خطرناک مسئلہ ہے, سالی آدھی گھر والی. سب سے بڑے بربادی کے مسئلے ہیں. اپنے گھروں پہ نظر رکھو خدا کے لیے, اپنی اولادوں پہ نظر رکھو. لڑکیاں تو لڑکیاں, گھر میں لڑکا بھی ہو تو خیال رکھو کون آتا ہے تمہارے گھر میں. آج جو حضرت لوط علیہ السلام کی امت میں لواطت کی بیماری تھی نا, وہ حضور کی امت میں ان سے بھی آگے نمبر لے گئے ہیں. اس وقت حضور کی امت میں یہ لواطت کی بیماری جو ہے, بغیر فطری جو ہے, اپنی بیویوں کے ساتھ بھی بدبخت کر رہے ہیں اور لڑکوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. صدق رسول اللہ صلی اللہ, حضور نے فرمایا تھا کہ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ, تم وہی کام کرو گے جو پہلی امتیں کر چکی ہیں. بالکل فرمایا کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئی تم بھی داخل ہو جاؤ گے. روز اخباریں کھول کے پڑھو, ایمان سے کہو ایسے واقعات نہیں مل رہے کہ بھائی بہن کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے, باپ بیٹیوں کے ساتھ پکڑے گئے, داماد ساس, یہ تو پرانا رشتہ ہے. وہ کہتے ہیں جی پہلے ساس خود اپنا قابو کر دیا پھر لڑکی دیتی ہے.
یہ تو پرانے عذاب ہیں. اور لڑکوں میں یہ بدفعلی اتنی بڑھ گئی ہے، اللہ معاف کرے. دیکھتے نہیں آپ لڑکوں کے لباس، وہی کپڑے پہنیں گے جو عورتیں پہنتی ہیں، وہی شکل بنائیں گے جو عورتیں بناتی ہیں، وہی میک اپ کریں گے جو عورتیں کرتی ہیں. یہ کیا ہے؟ سمجھ لو جب لڑکا اس قسم کی حرکتیں کرے سمجھ لو کہ یہ بدفعل ہے، بدعمل ہے. اللہ نے مرد بنایا ہے اور وہ عورتوں کی شکل اختیار کرتا ہے جس پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے. کیوں آخر؟ یہ دیکھا ہے نا، بال آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر بال بڑے اور نیچے سے یہاں مشین پھرا کے خن فسا بن جاتے ہیں. ان پہ خصوصی نظر رکھا کرو، یہ سب سے بڑے لوز کریکٹر ہوتے ہیں. اپنے بچوں کی کتابوں پہ نظر رکھو کہ تیرے گھر میں جو بچے ہیں ان کے پاس کتابیں کون سی ہیں، رسالے کون سے ہیں، کیا کیا پڑھتے ہیں. ان کے پاس جو فلم کا سٹاک پڑا ہوا ہے ماشاءاللہ. لیکن جب بابا خود ساتھ بیٹھ کے دیکھتا ہو، بیٹے کو پیسے دے کے بیٹا ذرا اچھی فلم لے آؤ، تو مولوی مکی کی باتیں کون سنے گا؟ کوئی پاگل، جیسے میں پاگل اسی طرح کوئی اور میرا بھائی پاگل سن لے گا. جب باپ پیسے دے، ماں پیسے دے کہ اچھا آپ بازار جا رہے ہیں نا تو ذرا اچھی مووی لے کے آنا، رات چھٹی ہے، کل اسکول بھی نہیں ہے، تو لیٹ نائٹ جو ہے وہ کیا کریں گے ہم، تو وہاں کون دیکھے گا جناب؟ لیکن قیامت میں یہ تو نہیں کہو گے کہ کسی مولوی نے کہا نہیں تھا. نہ مانو، ہم نے کوئی کان پکڑ کے منوا لینا ہے. لیکن یہ نہیں حجت کر سکو گے قیامت میں کہ ہمیں حق کا کلمہ پہنچا نہیں تھا، کہا نہیں گیا تھا. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور نے بلا کے، اب دیکھو صاف حکم ہے، صریح حکم ہے، فرمایا اس کو جاؤ ڈھونڈو جہاں ملے قتل کرو. اب ظاہر حکم حدیث کا یہی ہے، فرمان رسول یہی ہے، اور حضور عربی ہے، علی عربی ہے، یہ بھی نہیں کہ ترجمے میں فرق کر لو. ہونا ہو سکتا ہے کہ مجھے تو ایک حدیث کا لفظ سمجھنا ہے کہ آخر میں اتنا عربی تو نہیں جانوں گا نا جتنا عرب جانیں گے. کیوں؟ آخر ہم عجب ہیں. لیکن حضرت علی سے تو یہ توقع نہیں ہو سکتی نا کہ فرمان رسول نہ سمجھے اور تلوار لے کے چل پڑے. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں ڈھونڈتا مجھے پتہ لگا کہ ایک انصاری کا باغ ہے اور وہ اس باغ میں ہوتے ہیں. تو میں وہاں گیا تو قدرتی طور پہ باغ میں جو کنواں تھا نا، اس کنویں کے وہ منڈیر پہ یوں بیٹھا ہوا تھا. تو حضرت علی جو فرماتے ہیں، میں گیا اور غصے میں تھا کہ نبی کے گھر میں جاتا ہو آدمی، حضرت علی کو کتنا جلال ہوگا. تو کہہ رہے میں نے تلوار نکالی اور انہوں نے کہا سیدھے ہو جاؤ، تیرا وقت آ گیا ہے. وہ جو غریب یوں گرا نا جی، تو کپڑے سارے، اس زمانے میں کپڑا ایک آدھا تو کپڑا ہوتا تھا. یہ تو نہیں تھا کہ نیچے انڈر ویئر ہوگا، انڈر ویئر پہ پجامہ ہوگا، پجامے پہ توپ ہوگا، توپ کے اوپر بھی ایک چادر باندھی ہوئی ہوگی، پھر اس کے اوپر جناب اور شیروانی ہوگی. یہ تو آج کل کی باتیں ہیں نا. تو وہ جو ایسے گرا وہ بیچارہ ننگا ہو گیا. حضرت علی فرماتے میں نے دیکھا تو بیچارہ مرد ہی نہیں. علی نے تلوار روک دی. اب دیکھو ظاہراً حضور کی عمل فرمان پہ عمل روک دیا کہ نہیں؟ تو اس کو کیا کہیں گے کہ حضور کی حدیث کی مخالفت کی. حضور کا حکم تھا لیکن حضرت علی نے تعمیل نہیں کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے، حضور جلال میں ہیں. فرمایا ہاں علی کیا کیا؟ انہوں نے کہا حضور میری بات سن لیں، میں نے قتل تو نہیں کیا، وہ تو بیچارہ ایسے گر گیا. حضرت وہ تو مرد ہی نہیں ہے، وہ تو بیچارہ یعنی خسرا ہے، غریب، وہ کیا گناہ کرے گا غریب. وہ حضور نے فرمایا علی احسنتا، تم نے بہت اچھا کیا کہ ایک بے گناہ مرنے سے بچ گیا. کیوں؟ مقصد تو تھا نا کہ حضور کو غیرت پہ غصہ آیا تھا کہ میرے گھر میں کیوں جاتا ہے، اور وہ تو بیچارہ غریب مرد ہی نہیں ہے. تو بی بی ماریا بھی پاک ہے، وہ بھی غریب پاک ہے. تو حضرت علی نے قتل نہ کیا. اس لیے یاد رکھیں، ایک ہے اختلاف اور ایک ہوتا ہے ضد کہ بس میں نہ مانوں، میں جو کہتا ہوں میں اسی پہ کھڑے رہو. یہی وجہ ہے آج جو پارٹیاں بن گئی ہیں.
یہی وجہ ہے آج جو ہر آدمی کی 1.5 اینٹ کی اپنی مسجد ہے، یہی وجہ ہے جو ہر آدمی کا جناب آپ اپنا اپنا اجتماع ہے، اپنی کانفرنسیں ہیں، اپنے جلسے ہیں، اپنے دستور ہیں، اپنے منشور ہیں۔ ورنہ اللہ کے بندے جب ہم سارے کلمہ شریف پڑھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، جھگڑا کیا مطلب؟ کوئی فروئی مسئلہ ہے تو گھر بیٹھ کے حل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ 3 چیزیں پہلے آپ پڑھ چکے تھے، ثابت قدم رہو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اور ولا تنازعوا، جھگڑا نہ کرو۔ اور پھر اگر تم نے جھگڑا کیا، اختلاف کیا اور اختلاف کو تنازع بنا دیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، کہ اگر تم آپس میں جھگڑ پڑے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا جو دشمن پہ اثر ہے وہ ہوا تمہاری اکھڑ جائے گی۔ اس لیے علماء کہتی ہیں کہ ہم اگر 100 آدمی کی جماعت ہیں اور اتفاق ہے تو گویا ہر بندے میں 100 بندے کی قوت ہے کہ 100 اکٹھے ہیں نا، ہم 100 آدمی ہوں اور اکٹھے ہوں تو گویا ہر بندے میں 100 آدمی کی قوت ہے کہ جی ہم 100 ہیں۔ وہ یہ نہیں کہے گا میں اکیلا ہوں، اور جب جھگڑا ہو جائے تو اکیلے ہو گئے نا، طاقت تو ختم ہو گئی۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور جب دشمن کو پتہ چلے گا کہ وہ آپس میں لڑ گئے ہیں تو وہ جو تمہارا روب تھا، وہ دبدبہ تھا، وہ جو ہوا بنی ہوئی تھی، ہوا اکھڑ جائے گی۔ اچھا، اس کو کیوں ہوا سے کیوں تشبیہ دی؟ کہ ہوا جیسے اندر لگتی ہے بندے کو مساموں تک بھی پہنچ جاتی ہے، اسی طرح وہ جو تمہارا روب تھا اتفاق کا، اتحاد کا، جس سے دشمن کانپ رہے تھے، جب تم جھگڑو گے تو وہ ہوا، وہ روب جو ہے تمہارا اڑ جائے گا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا روب اور تمہاری وہ عزت، وہ عظمت، وہ ہوا جو ہے وہ اکھڑ جائے گی۔ ایمان سے کہیں آج حضور کی امت میں ہر جگہ جھگڑے ہیں، ہر جگہ تنازع ہیں، نتیجہ کیا ہے کہ مسلمان کی کوئی روب نہیں، کوئی ہوا نہیں۔ کافروں کا کتا مر جائے تو وہ جناب فوراً کھڑے ہو جائیں، اور مسلمان مر جائے پوچھنے والا ہی کوئی۔ اگر 2 بندے مر جائیں نا، 2 بندے، تو وہ جناب وہ پورے ملک کو ہلا ڈالیں، اور مسلمان سارے تحت کر دو، بچوں کو مار دو، 4 مہینے کی بچیوں کو مار دو، 12 سال کے معصوم پھول جیسے چہروں کی لاشیں ماں باپ اٹھا کے کھڑے ہیں، کوئی رونے والا بھی نہیں۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آگے کیا بتایا؟ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور میرے اللہ نے نسخہ بھی بتلا دیا کہ جھگڑے سے بچنے کا حل کیا ہے؟ صبر کرو، تحمل، بردباری، دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ پیدا کرو۔ کیوں؟ جب تم اپنی پہ رہو، وہ اپنی پہ رہے، تو پھر فیصلہ جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ جھگڑا تب ختم ہوگا کہ اگر وہ تمہارے خلاف زیادتی بھی کر رہا ہے، سختی بھی کر رہا ہے، غلط بات بھی، ذرا حوصلہ کرو، بردباری کرو، صبر کرو، برداشت کرو۔ جب تم صبر کرو گے تو یہی تمہارا صبر جو ہے ایک دوسرے کو ملانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جب تم نے صبر کر لیا تو یہ بھی یاد رکھنا، ان اللہ مع الصابرین، اور اللہ کی معیت نصرت جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور جب اللہ کی معیت حاصل ہو جائے تو پھر تمہیں کون شکست دے سکتا ہے؟ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی احکام الہی پہ اور فرمان نبوی پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ عورت کو جب ہر مہینے کے آخر میں رنگ آتے ہیں، پتہ نہیں رنگ کیا ہوتا ہے؟ حیض، اچھا وہ رنگ ہوتا ہے، تو نماز کیسے پڑھے؟ حیض میں کیسے نماز پڑھے؟ حیض میں نماز ہوتی نہیں، نہ نماز نہ روزہ۔ جب پاک ہو جائے، روزے ہوں گے تو قضا کرے گی، نماز کی تو قضا بھی نہیں ہے، نماز معاف ہے۔ میں اپنی بیوی کے لیے اگر طواف کروں یا اپنے ماں باپ کے لیے، ماں باپ جو فوت ہو گئے ان کے لیے کریں، اور بیوی نے کہا ہے
تو اس کے لیے کر سکتے ہیں، اور اگر نکاح ہے، زندہ ہے، سلامت ہے، اللہ اس کو بھی نصیب کرے، دعا کریں، اور طواف اپنے لیے کر لیں اور دعا کریں اس کے لیے۔ بہت سارے لوگ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، یہ غیر اللہ کی ندا ہے اور غیر اللہ کی ندا شرک ہے، یا کہتے ہیں کہ حضور کے صدقے میں یہ منع ہے۔ کسی حدیث میں بھی حکم نہیں ہے صدقے کا یا جاہ کا یا وسیلے کا، کسی بھی حدیث مبارک میں آج تک میری نظر سے نہیں گزرا ہے۔ آپ کو کہیں مل جائے تو پھر انشاءاللہ حاضر ہیں۔ غلب معنی ہوتا ہے کسی کی محبت میں حد سے گزر جانا یا نفرت میں حد سے گزر جانا، اس کا معنی ہوتا ہے غلب، کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اتنا نہ بڑھ جاؤ کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کے نبی اور رسول کے بجائے اللہ کا بیٹا بنا دو، اور پھر اتنا بڑھ گئے کہ خود خدا بنا دیا، یہ غلب ہے۔ اور گھٹانے پہ آئے یہودی نعوذ باللہ، تو نبی وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، یعنی حلال کی اولاد ہی نہیں۔ ہنڈی کا کام کرنا جو ہے، اگر کسی اسلامی ملک کو ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجنے سے نقصان ہوتا ہے تو ہنڈی کا کام نہ کریں۔ ہمارے دوست فوت ہو گیا ہے پاکستان میں، ہم دوست اس کے پاس گئے اور ہم نے جا کے اس کے ساتھ تعزیت کی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس کے جو وارث یہاں ہیں تعزیت کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، سنت ہے کہ 3 دن کے اندر تعزیت کر لیں۔ میں مسافر ہوں اور امام جو ہے وہ مقیم ہے، اور میں آخری رکعت میں، تیسری یا چوتھی رکعت میں ملا ہوں۔ اب جب امام سلام پھیرے تو آپ کو کھڑے ہو کے وہی 4 پوری کرنی ہے جو اس کے ساتھ پڑھی ہے، باقی 3 ہے تو 3 پوری کرنی ہے، کیونکہ جب آپ امام کے پیچھے آ گئے تو امام کے تابع ہو گئے۔ اب تم وہی نماز پڑھو گے جو امام پڑھ رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہو گے کہ چونکہ میں مسافر تھا، میں نے 2 رکعتیں پڑھنی تھی، ایک امام کے ساتھ پڑھ لی، 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دوں نا۔ اب چونکہ امام مقیم ہے اور امام نے 4 پڑھنی تھی تو تم نے بھی 4 ہی پوری کرنی ہے۔ جی کہ ہم نے مدینہ منورہ واپسی پہ جب آئے، نماز پڑھی عصر کی، ہم مسافر تھے اور قصر پڑھنی تھی، نیت کی 4 رکعت کی نیت کی، مگر امام نے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا، میں نے بھی سلام پھیر، تو ٹھیک ہے 4 رکعت کی نیت، اب ہے ہی مسافر، آپ نے پڑھنی ہی 2 رکعت تھی، زبان سے 4 نکل گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے 2 پڑھنی تھی، امام بھی مسافر تھا، اس نے بھی 2 پڑھی، ٹھیک ہو گیا۔ میں نے وہاں امام سے پوچھا بھی تھا کہ میں بھی مسافر تھا اور آپ بھی مسافر تھے، لیکن زبان سے چاہ، اس نے کہا کہ آپ کی نماز ٹھیک ہے، اس نے ٹھیک کہا، بھی آپ کی نماز ٹھیک ہے۔ اصل نیت کا مقام دل ہوتا ہے، زبان سے تو کبھی کبھی ہم عشاء پڑھے ہوں تو اثر نکل جائے تو اثر ہو جائے گی وہ۔ جی کہ میں نے اپنا ایک ایکس رے کا یا لیبارٹری بنائی ہے، تو ڈاکٹروں کو مجھے کمیشن دینا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ ہے تو بالکل ناجائز بات ہے، اور اسی لیے پھر ڈاکٹر اپنے کمیشن لینے کے لیے جس کا ٹیسٹ نہ بھی کرانا ہو وہ بھی لکھ دیتے ہیں، کراؤ، یہ بھی کراؤ، یہ بھی کراؤ، یہ بھی کراؤ، وہ بھی قیامت میں خدا کو جواب دیں گے کہ جو چیزیں نہیں لکھنی ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ بہرحال یہ کمیشن کا لین دین درست نہیں ہے، غلط ہے۔ صف اول میں نماز کا بہت بڑا ثواب ہے، میرے محبوب کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا اگر تمہیں پتا ہو نا کہ اذان کا کتنا ثواب ہے اور صف اول کا کتنا ثواب ہے تو تم تو لڑ پڑو، تم تو ایک دوسرے میں تیروں کی بارش کر دو۔ اچھا خدا کی قدرت ہے، حضور کا ایسا فرمانے، لوگ آج بھی لڑتے ضرور ہیں صف پہ۔ حضور نے جو فرمایا تھا تو حضور کا فرمان تو قیامت تک حق ہے۔ میرے ابا جان بیمار ہیں، دعا کے لیے اللہ تمام بیماروں پہ رحمت فرمائے۔ اللہ پاک مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ہماری روحانی جسمانی سب بیماریاں اللہ دور فرما دے۔ دعا کریں اب ہم تو ہر لحاظ سے، یعنی فکری لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، ہر لحاظ سے امت جو ہے بڑی مشکل میں ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کی رحمتیں ہو جائیں۔
اگر نماز میں قرآن دیکھ کے پڑھوں، نفلی عبادت ہو تو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جتنا یاد ہے اسی کو پڑھتے رہیں۔ اگر آدمی طواف میں قرآن یا دعا زور سے پڑھے تاکہ لوگ مجھے خیرات دیں سن کے، بس زور سے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، اور پھر وہ بھی قرآن پیسے مانگنے کے لیے، سبحان اللہ۔